السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 17واں گناہ کبیرہ جو اخلاقیات کے باب میں ہے، نشر الفواحش، بے حیائی پھیلانا، نشر کرنا، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہو، کوئی واٹس ایپ پہ ہو، یا آپ کے قول آپ کی بات کے ذریعے ہو، پھیلا دینا، ویڈیو کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے، امیج کے ذریعے، پوسٹر کے ذریعے، کارٹون کے ذریعے، اینیمیشن کے ذریعے، لائیو ویڈیو کے ذریعے، چرائے ہوئے ویڈیو کے ذریعے، ہڈن کیمرہ کے ذریعے بے حیائی کو پھیلا دینا، نشر کر دینا۔ آج کل نشر کرنا کتنا ہو گیا، نشر یعنی پھیلا دینا، ایک کلک کریے آپ اپلوڈ ہو جاتی دنیا میں جو سو لوگوں کی زندگی۔ ویڈیو کے ذریعے پھیلا دے سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے پھیلا دے سکتے ہیں، پوسٹر کے ذریعے پھیلا دے سکتے ہیں، ٹویٹ کے ذریعے پھیلا دے سکتے ہیں، اور کیا ہے وہ انسٹا کے ذریعے پھیلا دے سکتے ہیں، اسنیپ چیٹ کے ذریعے پھیلا دے سکتے ہیں، اینی تھنگ۔ نشر الفواحش، عورتوں کی عریاں، نیم عریاں اور ہیجان انگیز تصاویر کے ذریعے جنسی جذبات میں اشتعال پیدا کرنے والے گانوں اور موسیقی کے ذریعے، نیز بےہودہ ڈراموں اور کہانیوں کے ذریعے مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفواحش فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے، گانے بجانے، ٹی وی، یوٹیوب، کوئی بھی گانے، کوئی بھی فلم کے ذریعے، کوئی بھی ریل کے ذریعے، کوئی بھی جو سو شارٹ ویڈیو کے ذریعے، کچھ بھی ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اگر ہم بھی پھیلائیں گے مسلمانوں میں تو دردناک عذاب کی وعید ہے، اسی لیے کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس سے معاشرے کو کتنا شدید نقصان پہنچتا ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ کو علم ہے جو ہم برا کام کر رہے ہو بہت برا ہے، کبیرہ اللہ کے قریب، خالص توبہ کرنی چاہیے۔ مسلم معاشرے میں ہنسی مذاق کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، آپ کی واہ واہ کے لیے کیا بات بولے بھائی، کیا جوک تمہارے کو آتے ہوئے ذہن میں، ایسا کس کو بھی نہیں آتا، یہ سن لینے کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے، محفلوں میں ہنسی مذاق کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے گندی باتیں پھیلانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ مسلمان معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے شیطانی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اگر آپ برائی اور بے حیائی کا حکم دے رہے ہیں
تو آپ شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ شیطان آپ کو استعمال کر رہا ہے، آپ کے دل میں وسوسے ڈال کر، برائی کو اچھا بتا کر آپ اس کا کام کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں شیطان تو میرے کو چھیڑ رہا نہیں، یہ جو بے حیائی پھیلا رہی ہے ایسے چھیڑ دیا آپ کو، آپ اس کے تابع ہو گئے۔ اللہ محفوظ رکھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اس قوم کو اللہ تعالیٰ طاعون اور اس جیسی دوسری مہلک بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ یعنی حدیث کے حوالے سے جو بے حیائی قوم میں پھیل جاتی ہے، پلیگ اور بڑی بیماریوں میں قوم مبتلا ہو جاتی ہے۔ دنیا آج بے حیائی عروج پر ہے، اور آپ دیکھیں گے اس حدیث کی رو سے بڑی بڑی بیماریاں بھی آج کے زمانے میں واضح ہو گئی، چاہے وہ کووڈ کے ذریعہ کوئی اور ذریعے، بھلے انسان اپنے ہاتھوں سے ہی بیماری پھیلا لیا ہو، حکم تو اللہ کا ہے۔ کوئی انسان اپنے ہاتھ سے ہی جادو کرتا ہے، لیکن حکم تو اللہ کا ہے اس کا اثر ہونے کے لیے، کیونکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ تو بے حیائی سے بچنا یہ ہم تمام کی جو ذمہ داری ہے، ہماری دنیا اور آخرت بہترین کرنے کے لیے، اچھی کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے۔